بے شمار بے شمار صحابہ کا ایمان ہمارے لیے معیار ایمان ہے. جس کا ایمان صحابہ کے ایمان جیسا ہے وہ اللہ کی نظروں میں معتبر ہے، اور جس کا ایمان ان کے ایمان جیسا نہیں وہ اللہ تعالیٰ کی نظروں میں ناقابل قبول ہے. حضرات گرامی قدر، یہ بزم جس کو آج اللہ کے فضل و کرم سے حج کے ثابت ہر سال کی طرح سجایا گیا ہے، اس کا آغاز حضرت علامہ شہید رحمت اللہ علیہ نے عظمت صحابہ کے بیان کے لیے کیا تھا. آج وہ دنیا میں موجود نہیں، لیکن 30 سال کا لمبا عرصہ گزر جانے کے باوجود حضرت علامہ شہید رحمت اللہ علیہ کی قائم کردہ کانفرنس زندہ ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے پروانے ہر سال کی طرح اس سال بھی بڑی توجہ کے ساتھ، بڑی ہمت کے ساتھ، بڑی جستجو کے ساتھ، بڑے شوق کے ساتھ موجود ہیں. مجھ سے پہلے بھی علماء مسلک کتاب و سنت، سیرت نبی شریف، فضائل صحابہ کے حوالے سے بے مثال بیانات کو کر چکے ہیں. میرے بعد بھی میرے بھائی حافظ طارق محمود یزدانی صاحب اور جمعیت مرکزی جمعیت جماعت الدعویٰ کے مرکزی رہنما آپ کے سامنے اپنی معروضات کو، اپنے ارشادات کو، اپنے تخیل کو، اپنے تفکر کو، اپنے تدبر کو، اپنے اجتہاد کو، اپنے استدلال کو، اپنے استخراج کو آپ کے گوش گزار کرتے رہیں گے. حضرات گرامی قدر، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی زندگی مثالی زندگی ہے، اعلیٰ زندگی ہے، باکمال زندگی ہے، لازوال زندگی ہے، بے مثال زندگی ہے. صحابہ جیسا گروہ نہ آپ سے پہلے کبھی آیا نہ ان کے بعد کبھی آئے گا. وہ تو ایک بہار تھی جس کو اللہ تبارک و تعالی نے کائنات کے خزاں رسیدہ لوگوں کے لیے نشان منزل بنا دیا. انسانیت کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے جیون کا ایک انداز اور ایک ادوار ان کو سمجھا دیا، ان کو ان کے ذریعے بتلا دیا. حضرات گرامی قدر، ملکی حالات اور صحابہ کرام، ان میں جو مناسبت اس وقت مجھے نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے، وہ صحابہ توبہ کرنے والے بھی ہیں، وہ صحابہ ذکر اللہ کرنے والے بھی ہیں، وہ صحابہ تہجد گزار بھی ہیں، وہ صحابہ شب زندہ دار بھی ہیں، وہ صحابہ نفلی روزے رکھنے والے بھی ہیں، وہ صحابہ گھوڑوں کی پشت کے اوپر بیٹھ کر اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے بھی ہیں، وہ صحابہ تکبیر کا نعرہ لگانے والے بھی ہیں، وہ صحابہ تسبیح کے گیت گانے والے بھی ہیں، وہ صحابہ لا الہ الا اللہ کی مالا کو جپنے والے بھی ہیں، وہ صحابہ انا صلاتی و نسکی و محیای و مماتی کی زندہ تعبیر بھی ہیں، وہ صحابہ ایک مقدس زنجیر کی کڑیاں بھی ہیں،
مدرسہ نبی شریف کے تلامذہ بھی ہیں، دو صحابہ شمع رسالت کے پروانے بھی ہیں، دو صحابہ خیر البشر کے جانثار بھی ہیں، دو صحابہ فاتح روم و ایران بھی ہیں، دو صحابہ خیر البریہ بھی ہیں، دو صحابہ خیر القرون کے اعتبار سے خیر الناس بھی ہیں، لیکن وہ پہلو جس کے تحت آج صحابہ کی سیرت کے ابلاغ کی سب سے زیادہ ضرورت محسوس ہو رہی ہے، وہ یہ ہے کہ صحابہ نے زندگی کے طویل روز و شب میں نہ حرمت رسول اللہ سے کوئی سمجھوتا کیا، نہ ختم نبوت کے اوپر کوئی سمجھوتا کیا۔ صحابہ نے کائنات کے لوگوں کو بتلا دیا، حضرت رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والے، آپ کے تلامذہ، آپ کے شاگرد، آپ کے جانثار، آپ کے متوالے، آپ کے چیالے ہر تکلیف کو سہنا گوارا کر سکتے ہیں، کٹنا بھی گوارا کر سکتے ہیں، مرنا بھی گوارا کر سکتے ہیں، لہو میں ڈوب جانا بھی گوارا کر سکتے ہیں، سینے پہ تیروں کو سہنا بھی گوارا کر سکتے ہیں، جیلوں اور ہتھکڑیوں کے اسیر بننا بھی گوارا کر سکتے ہیں، پھانسی کے پھندوں پر لٹکنا بھی گوارا کر سکتے ہیں، لیکن نہ حرمت رسول اللہ پہ سمجھوتا کر سکتے ہیں، نہ حکم نبوت پہ سمجھوتا کر سکتے ہیں۔ نعرہ تکبیر! اللہ اکبر! تکبیر! علامہ حافظ ابتسام الہی ظہیر صاحب زندہ باد! حضرات گرامی قدر، خیر البریہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے زندگی کے طویل روز و شب میں حرمت رسول اللہ کی جنگ لڑی تو کس طرح لڑی؟ کعب بن اشرف نے جب میرے نبی کی توہین کی تو محمد بن مسلمہ نے گردن کو تن سے جدا کر دیا۔ میرے آقا نے کہا قد افلحت الوجوہ، وہ چہرے کامیاب ہوئے جنہوں نے مجھے گالی دینے والے کی گردن کو کاٹا ہے۔ حضرات گرامی قدر، جب ابو رافع یہودی جو بڑا اپنے آپ کو سردار، اپنے آپ کو بڑا گرانڈیل، بڑا طاقتور، بڑا ہیبت و حشمت والا قلعہ دار سمجھتا تھا، اور جاؤ اللہ کی قسم ہے میں مثال مدد کی نہیں دے رہا بلکہ سرداری کی دے رہا ہوں، نواز شریف اور رانا ثناء اللہ جیسے 100 سردار بھی جمع ہو جائیں ابو رافع یہودی کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ لیکن عبداللہ ابن عتیق نے کیا کیا؟ حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پاسدار نے ابو رافع یہودی کو ہاتھ و خون کے اندر تڑپا دیا۔ واپس آتے ہوئے گلے کی سیڑھیوں کے اندازے میں غلطی ہوئی، ٹھوکر لگی، چھلانگ لمبی لگی، جس طویل ہوئی، عبداللہ ابن عتیق کی ٹانگ کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ بارگاہ رسالت مآب میں حاضر ہوئے، کہا آقا آپ کے توہین کی ناپاک جسارت کرنے والے کا تو خاک و خون میں تڑپا دیا، لیکن یہ ہڈی بھی رستے میں ٹوٹ گئی۔ میرے آقا نے پیار سے اپنے دست اقدس کو عبداللہ ابن عتیق کے ٹانگے مبارک کے اوپر پھیرا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہڈی کو اس سے جوڑ دیا، اس نے کبھی ٹوٹی نہیں۔ حضرات گرامی قدر، قبیلہ حطمیہ کی عورت اسماء بنت مروان نے میرے نبی کی توہین کا ارتکاب کیا، عمیر ابن عدی نے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ نابینا صحابی کی لونڈی نے جو بچوں کی ماں تھی نبی کی توہین کا ارتکاب کیا، اس کو ہاک اور خون میں تڑپا دیا۔ اپنی محبت کو نہیں دیکھا،
اپنے بیٹوں کی ماں کو نہیں دیکھا، حضرت رسول اللہ کی ناموس کو دیکھا، ان کی حرمت کو دیکھا۔ حضرات گرامی قدر، یہ درس جب امت مسلمہ نے صحابہ سے حاصل کیا تو پھر کبھی عامر عبد الرحمن چیمہ جیسا فرزند پیدا ہوا، کبھی غازی علمدین شہید جیسا فرزند پیدا ہوا جو نہ ایم اے ہے، نہ پی ایچ ڈی ہے، نہ پوسٹ ڈاکٹورل ریسرچ کرنے والا ہے، جس کی کل کائنات سیدنا مصطفیٰ کی محبت ہے، حضرت رسول اللہ کا پیار ہے۔ وہ لاہور کے اندر چھریوں کی تلاش میں پھرتا رہا کہ کوئی تیز دار اوزار ایسا ہونا چاہیے کہ جس کو شاگرد رسول کے سینے کے اندر پھنسا دیا جائے۔ راجپال کو جس وقت غازی علمدین شہید نے قتل کیا، پورے ہندوستان کے طولات میں افراتفری کا آغاز ہوا۔ حضرت قائد محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ غازی علمدین شہید کے پاس پہنچے، علمدین یہ بات کہہ دو میں نے اس کو نہیں مارا۔ کہا علمدین اس مسئلے کے اندر اپنی شفاعت کو اپنے لیے ناجائز نہیں کر سکتا۔ حضرت رسول اللہ کل قیامت کے دن مجھ سے پوچھیں، حوض کوثر کے اوپر بیٹھے ہوئے علمدین میری محبت میں کیا دیا؟ کہا آقا آپ کے شاطر کو قتل کر دیا، اور آقا کہیں تو قتل کرنے کے بعد مکر گیا تو میں کس منہ سے اپنے آقا کا سامنا کروں گا؟ حضرت قائد میں یہ بات نہیں کر سکتا۔ حضرت قائد سمجھ گئے شمع رسالت کا پروانہ ہے، حضرت رسول اللہ کی محبت سے دستبردار نہیں ہو سکتا۔ علمدین یہ بات کہنے کی ضرورت نہیں، میں نے قتل نہیں کیا، اتنا ہی کہہ دو میں اس وقت حالت ہوش میں نہیں تھا جب میں نے راجپال کو قتل کیا۔ غازی علمدین کا جواب سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل ہے۔ غازی علمدین نے کہا حضرت قائد پوری زندگی میں میرا ہوش کبھی اتنا سلامت نہیں رہا جتنا اس وقت سلامت تھا جب میں نے راجپال کے سینے میں لوکینڈ دیا۔ حضرات گرامی قدر، امت مسلمہ نے حضرت رسول اللہ کی محبت کا درس اگر حاصل کیا، صحابہ سے حاصل کیا، محمد بن مسلمہ سے حاصل کیا، عبداللہ ابن عتیق سے حاصل کیا، عمیر ابن عدی سے حاصل کیا، طلحہ سے حاصل کیا، زبیر سے حاصل کیا، زیاد ابن سکن سے حاصل کیا، ابو عبیدہ ابن جراح سے حاصل کیا، سعد ابن ابی وقاص سے حاصل کیا، اہل حدیث کے فرزندوں، اللہ کے فضل و کرم سے حضرت علامہ شریف کی چوکھٹ رسالت کی چوکی داری کرتے رہے، اور اللہ کا شکر ہے جس وقت حضرت رسول اللہ کی شان اقدس کے اوپر حملہ کیا گیا پورے ملک میں سناٹا تھا، تو حضرت شہید کا یہ گناہگار بیٹا میدان عمل میں نکلا، اعلان کیا ایسا مرتد ہے، بے ایمان ہے، زندیق ہے، درتد مرتد ہے، زمین کا پورا کرکٹ اور گند ہے، جب تک ہم زندہ رہیں گے ہم ان کا مقابلہ کرتے رہیں گے۔ راجہ اللہ کی موجودگی میں اس بات کا اعلان کر دیا کہ میاں صاحب کے اقتدار کا سورج ڈوب جائے گا اگر تم نے حضرت رسول اللہ کے خاتموں کے ساتھ پورا کردار ادا نہ کیا۔ میاں صاحب نے شاطمین رسول کو ملک سے بتایا، اللہ نے اقتدار کے تختے سے اٹھا کے نیچے پھینک دیا۔ جب تک سورج چاند رہے گا، جب تک سورج چاند رہے گا، جب تک سورج چاند رہے گا، محمد رسول پر جانی قربان، محمد رسول پر جانی قربان، محمد رسول پر جانی قربان ہے۔ حضرات گرامی قدر، اور جب ختم نبوت کی باری آئی تو میرے آقا نے خود اپنی زندگی میں ثمر کا اعلان فرما دیا۔ کہا میں نے اپنے ہاتھوں میں کنگنوں کو دیکھا ہے جن کی میں نے تکلیف محسوس کی ہے۔ تعبیر یہ فرمائی ہے مسیلمہ کذاب اور اسود عنسی دو جھوٹے نبی میرے ہاتھ پر میری ناموس کے اوپر حملہ کرنے کی ناپاک جسارت کریں گے۔ حضرات گرامی قدر، مسیلمہ کذاب نے میرے نبی کی زندگی کے اندر شراکت نبوت کی ڈیمانڈ کی۔ حضرت رسول اللہ نے اس کذاب کی غلط اور جھوٹی ڈیمانڈ کو نظر حقارت کے ساتھ ٹھکرا دیا۔ حضرات
بکر صدیق اکبر نے مسلمہ کذاب کی سرکوبی کے لیے ہزاروں کی تعداد میں صحابہ کے لشکر جرار کو روانہ فرما دیا اور اس بات کے پر مہر تصدیق پر لگا دیا جہاں میں نبوت کی بات ہوگی صحابہ جیسی مقدس ہستیاں بھی اپنی جانوں کو قربان کر سکتی ہیں لیکن حق میں نبوت کے پر آنچ کو آنے نہیں دیا جا سکتا. میاں صاحب کے دور کے اندر حلف نامے کو اقرار نامے میں تبدیل کیا گیا اور رانا ثناء اللہ نے ناپاک بشارت کی. حق میں نبوت کا اطلاق معمولی اطلاق ہے. حضرت علامہ شہید کے بیٹے حضرت سید نذیر کے بیٹے حضرت مولانا محمد حسین بٹالوی کے بیٹے حضرت مولانا ابراہیم میر سیالکوٹی کے بیٹے آج اس امر کا اعلان کرنے کے لیے آئے ہیں. میاں صاحب آپ بھی سن لیں, رانا صاحب آپ بھی سن لیں, آپ جیسے ہزار میاں ہوں, ہزار نہیں لاکھ میاں ہوں, رانا صاحب آپ جیسے کروڑانے ہوں, اللہ کی قسم چوکٹے حق میں نبوت کے نہیں حضرت رسول اللہ کی قدم ہائے مبارکہ سے اٹھنے والی گرد کے اوپر آپ کو قربان کر دیا جائے گا مگر حق میں نبوت کے برانچ کو نہیں آنے دیا جائے گا. حضرات گرامی کا تو دکھ کی بات یہ ہے, تعصب کا مقام یہ ہے کہ آج بعض لوگ ختم نبوت کے حوالے سے ہمارے کردار کو دھندلانا چاہتے ہیں. ہماری عادت یہ ہے کہ ہم نے کبھی کسی بخل سے کام نہیں لیا, ہم نے کبھی تنگ دلی یا کنجوسی سے کام نہیں لیا, ہم نے ختم نبوت کی تعویل کے مسئلے پر میرا بھائی حافظ عمر صدیق اپنے موقف کو بیان کر چکا ہے, لیکن میں خاص مرزائیت کے تناظر کے اندر بغل سے کام لیے بغیر اس بات کا اعلان کیا کرتا ہوں کہ جس نے بھی ختم نبوت کا کام کیا ہے ہم اس کے کام کو اکنالج کرتے ہیں, اس کا اعتراف کرتے ہیں. چنانچہ اگر ہم نے مولانا محمد حسین بٹالوی کی بات کی, مولانا ثناء اللہ امرتسری کی بات کی, مولانا ابراہیم میر سیالکوٹی کی بات کی, حضرت علامہ احسان علی ظہیر کی بات کی, تو ہم نے انور شاہ صاحب کی بات بھی کی, پیر مہر علی شاہ صاحب کی بات بھی کی, مولانا نورانی کی بات بھی کی, مفتی محمود کی بات بھی کی, لیکن بعض تنگ نظر لوگ آج ہمارے مسلک کی صداقت پر حملہ کرنا چاہتے ہیں. مجھے معتدل اور انصاف پسند بریلویوں سے کوئی گلہ نہیں, اس لیے کہ وہ بھی حضرت مولانا ثناء اللہ امرتسری کو فاتح قادیاں مانتے ہیں, اس لیے کہ وہ بھی مولانا ابراہیم میر سیالکوٹی کو حیات مسیح کو ثابت کرنے والا عظیم مفسر اور شارح قرآن مانتے ہیں. مجھے گلا مسلک بریلویت کے ساتھ نہیں ہے, مجھے گلا ہے ان متشدد فرقہ پرست اور مذہب کی تجارت کرنے والے انتہا پسندوں کے ساتھ ہے جو معاشرے کے اندر ختم نبوت کے متفقہ متحدہ اور اجماعی موقف کو امت کے اندر تقسیم کر کے مرزائیت کی ہم نوائی کرنا چاہتے ہیں. ہم ان کو یہاں پہ مناظرے کا چیلنج نہیں دیتے بلکہ مباہلے کا چیلنج دینا چاہتے ہیں. کائنات میں کسی مقام کے اوپر مجھے بلاؤ, اللہ کی قسم میں مباہلہ کرنے کے لیے تیار ہوں. میں اس بات کو علی وجہ البصیرت کہتا ہوں, 3 نکات کے اوپر میرے ساتھ کائنات کے کسی مقام کے اوپر کوئی بڑا مولوی بات کرے, چھوٹا مولوی بات کرے, میں مباہلہ کرنے کے لیے تیار ہوں.
مسئلہ یا دیوبندی مسئلہ کے ساتھ نہیں کرا، بلکہ نفرت کے اور سوداگر کے ساتھ۔ اور یہ بات بھی بدلا دو، تم نے یہ تو کہا میر صاحب نہیں آئے، اللہ کی قسم کو چھوٹا سے چھوٹا مولوی لاؤ، میں پھر بھی والا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، ختم نبوت کا پاسبان، ختم نبوت کا پاسبان۔ حضرات تین نکات ذرا سن لیں، کائنات کے اندر کوئی بھی تعصب کو اپنے سامنے رکھ کے مسئلہ ختم نبوت کو جو متنازع بنانا چاہتا ہے، اور مجھے یقین ہے بریلوی مسلک کے اکثر لوگ اس قسم کی حرکات میں ملوث نہیں، اس طرح کے لوگ کسی مسلک کے ترجمان نہیں ہوتے بلکہ مذہب کے دکاندار ہوتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، نکات میرے مباہلے کے تین نکات کو پورے بیگم کوٹ چوک کے اندر میں ڈنڈے کی چوٹ بیان کر دینا چاہتا ہوں۔ میرا پہلا نقطہ یہ ہے، اہل حدیث حضرت رسول اللہ سے والہانہ محبت کرنے والے ہیں، یقین نہیں آتا، دنیا کے ہر مقام کے اوپر مباہلہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ حضرات گرامی قدر، دوسرا نقطہ، اہل حدیث ختم نبوت کے اوپر غیر مشروط ایمان اور یقین رکھنے والے ہیں، جس کو یقین نہیں آتا اس کے ساتھ دنیا کے ہر مقام کے اوپر مباہلہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تیسرا نقطہ کہ ختم نبوت کے باس کے اندر جس طرح بریلوی اور دیوبندی علماء نے کنٹریبیوٹ کیا ہے، اس طرح علماء اہل حدیث نے بھی کنٹریبیوٹ کیا ہے۔ اگر تمہیں یقین نہیں آتا، دنیا کے کسی مقام کے اوپر بلاؤ، مسلک کتاب و سنت کا یہ نوکر اپنے مسلک کی عظمت کے لیے مباہلہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ حضرات گرامی قدر، اور ایک اور بات بھی آج آپ کے گوش گزار کر دینا چاہتا ہوں، میرے بھائی نے اور میرے مزید بھائی بھی آپ کے سامنے انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ عظمت صحابہ کے اس مضمون کے تناظر میں ایک اور بات بھی بیان کر دینا چاہتا ہوں۔ حضرات، مسلکوں کو مناظرے کا یا مباہلے کا چیلنج تب دیا جاتا ہے جب پورا مسلک کسی مسلک کے مطابق ہوتا ہے۔ اگر ایک مسلک کے اندر، کسی ایک مسئلے کے اندر دو آرا موجود ہوں، اس مسئلے کے اندر ایک رائے رکھنے والے کا تو مخالفت کی جا سکتی ہے، لیکن پورا مسئلہ کو اس کا تانا دیا جا سکتا نہیں۔ ہم رفع ذہن کو یقین رکھتے ہیں، نماز میں رفع ذہن کو سنت سمجھتے ہیں، ہم نماز کے اندر آمین کو نماز کا حصہ سمجھتے ہیں، فاتحہ الامام کو نماز کا جز سمجھتے ہیں۔ ساری دنیا میں جو چاہے مناظرہ کرنے کے لیے ہمارے مناظرین تیار ہیں، لیکن حضرات گرامی قدر، آپ مجھے ایک بات بتلائیے، میرا موقف یہ ہے کہ داڑھی کو اس کی اصل پہ چھوڑ دینا چاہیے، لیکن بعض علماء اہل حدیث کا موقف یہ ہے کہ ایک مٹ کے بعد داڑھی کو کاٹنا جائز ہے۔ مجھے یہ بات بتلائیے، اب اس مسئلے کے اندر جب دو رائے ہو جائیں تو ہمارے مسلک کے ساتھ اس بات کے اوپر مناظرہ مباحثہ ہو سکتا؟ حضرات گرامی قدر، اسی طرح آپ ایک اور بات کو سمجھیے، میں آپ کے سامنے موقف کو واضح کرنا چاہتا ہوں۔ بعض اہل حدیث علماء کا یہ موقف ہے کہ رکوع کے بعد سینے کے اوپر ہاتھ باندھنے چاہیے، جبکہ بعض نہیں، اکثریت اہل حدیث علماء کا موقف یہ ہے ہاتھوں کو چھوڑ دینا چاہیے۔ حضرات، اب سینے کے اوپر رکوع کے بعد ہاتھ باندھنے کے مسئلے کے اوپر دو آرا ہونے کی وجہ سے مناظرہ ہو سکتا؟ حضرات، میر صاحب نے یہ بات کہی، اوتھ اور افرمیشن ایک ہیں، ہم نے کہا اوتھ اور افرمیشن ایک نہیں، ہمارے مسلک کا موقف اس مسئلے میں ایک، اس مسئلے میں ہمارے مسلک کا اتفاقی موقف موجود ہے۔ اب جو لوگ اوتھ اور افرمیشن کی بات کے اوپر اعتراض کر کے مسلک اہل حدیث کا امتحان کرنا چاہتے ہیں، ہم انہیں اس بات کا چیلنج دینا چاہتے ہیں، اوتھ اور افرمیشن کے مسئلے میں اقتسام الہی وحی تمہاری بات کو نہیں مانتا، حضرت میر صاحب کی بات کو نہیں مانتا، ضیاء اللہ شاہ نہیں مانتا،
حضرت الغفار نہیں مانتا, مفتی عبیداللہ نہیں مانتا, آپ سعید صاحب نہیں مانتے, لیکن تم ہمارے پیچھے تلے ہوئے ہو. اور جو مبالغے کے نکات میں نے بتلائے ہیں, اللہ کے فضل و کرم سے آج مبالغے کا چیلنج نہیں دیتا. جب تک زندہ ہوں مبالغہ کرنے کے لیے تیار رہوں گا. شہید کا دوسرا نام اللہ کا ایک اور احسان, قائد ہمارا نوجوان, صحابیوں کا حکمران, ختم نبوت کا ترجمان, مشن شہید کا پاسبان. اور آگے گرامی ذرا پھر مجھے یہ بات بتاؤ, اللہ کے فضل و کرم سے میں نے یہ بات دلائل کی دنیا سے بڑھ کے کہیں ایمان کی دنیا کی بات کی ہے. ہمیں جھٹلانے والوں کہ ہمیں حضرت رسول اللہ سے پیار نہیں ہے, پیار کے ثبوت کے لیے حلف دے سکتے ہیں. جو کہتا ہمیں ختم نبوت کی وفادار نہیں ہے, اس حوالے سے بھی حلف کو دے سکتے ہیں. جو کہتا ہے ہمارے کافرین کی قربانیاں نہیں ہیں, اس حوالے سے بھی حلف دے سکتے ہیں. اور میں یہ بات سمجھتا ہوں, دنیا کے جتنے انصاف پسند دیوبندی ہیں, دنیا کے جتنے انصاف پسند بریلوی ہیں, اللہ کے فضل و کرم سے وہ بھی ان نفرت کے اسیروں کے اور مذہب کی دکانوں کو جنپانے والوں کا ساتھ چھوڑ کے انشاءاللہ اتحاد امت کے لیے اور ختم نبوت کے لیے ہمارا ساتھ دیں گے انشاءاللہ. اور مجھے یہ بات بتلاؤ, چوکھڑے ختم نبوت کی چوکیداری کے لیے میدان عمل میں آنے کے لیے تیار ہو, رسول کی جنگ لڑنے کے لیے تیار ہو, صاحب جیسے ختم نبوت کے ڈاکوؤں کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو, حکومت رسول کے جھنڈے کو اٹھانے کے لیے تیار ہو, امام مصطفیٰ کی جنگ کو لڑنے کے لیے تیار ہو انشاءاللہ. اب ٹوٹ گریں گی زنجیریں اور زندانوں کی خیر نہیں, یہ دریا چھوٹ کرتے ہیں ہندوز نہ ڈالے جائیں گے. واہ دعوانا الحمدللہ.